بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 3-4 خبریں ہیں، غور سے سننے والی ہیں۔ کل مریم صاحبہ راولپنڈی میں مخاطب تھی، اپنے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ مخاطب تھی، کوئی ہزاروں نہیں تھے، چند سو لوگ تھے، ان سے مخاطب تھی اور بہت ہی غصے میں تھی، بہت زیادہ فرسٹریشن تھی اور غصہ بہت تھا، اور غصے میں آ کے وہ ایسی اول فول باتیں کر گئی ہیں کہ نہ ہی انہوں نے اپنے منصب کا خیال کیا، نہ ہی سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کی عزت اور وقار کا خیال رکھا، نہ ہی افواج پاکستان کے وقار کا خیال رکھا، اور وہ ججز کو دھمکیاں دیں، کھلم کھلا دھمکیاں دیتی رہیں، ریٹائرڈ جرنیلوں کو دھمکیاں دیتی رہیں، حاضر سروس جرنیلوں کو وہ مخاطب کرتی رہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ کیوں اتنا غصہ؟ کیونکہ وہ بہاولپور میں بھی ہو کے آئی ہیں، بہاولپور میں بھی انہوں نے اپنی انتخابی مہم اور ورکرز کنونشن سے خطاب کیا، ملتان بھی گئیں، ایبٹ آباد بھی گئیں، پھر اسلام آباد گئیں، اور اسلام آباد میں انہوں نے کیا، اور پھر آج اچانک راولپنڈی میں پہنچی، اور راولپنڈی میں وہ سیخ پاتی، بہت زیادہ سیخ پاتی، بہت زیادہ غصے میں تھی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے آخر ان سے ایسا کیا قصور ہو گیا، ان سے ایسی کیا غلطی ہوئی ہے، ایسی کیا حکم عدولی ہوئی ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو فیض کے چیلے کہتی رہیں؟ فیض حمید صاحب جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے فیض کے چیلے کہتے رہیں، ان کو گٹھ جوڑ کہتے رہیں، ان کو سہولت کار کہا، عمران خان کا سہولت کار کہا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ ذرا کوشش کرتے ہیں جاننے کی۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو، ان کو بھی اب یہ بالکل آ گئے ہیں، کھل کے آ گئے ہیں، ان کو بھی اتنی عامیانہ اور بازاری زبان ان کے لیے استعمال کی گئی، وزراء نے استعمال کی، اور وزراء کی دیکھا دیکھی چیف الیکشن کمشنر، چیف منشی کو، جن کو منشی کہنے پہ انہوں نے مقدمہ درج کروا دیا تھا، چیف الیکشن کمشنر صاحب، وہ بھی جو کہ اس وقت انہوں نے تہیہ کیا ہوا آئین شکنی کا، وہ بھی صدر مملکت کے ساتھ براہ راست ان کے ساتھ ٹکر لینے کے موڈ میں ہیں، اور ان کو انکار کر رہے ہیں، اور مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ ان کے خطوں کا جواب توہین آمیز انداز میں دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اپنے سیکرٹریز کی طرف سے ان کے خطوں کا جواب بھجوایا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا گڑبڑ کیا ہو گئی ہے؟ اتنی کیا فرسٹریشن کیا ہے؟ کوئی بہت زیادہ لوز کر گئے ہیں، کوئی بہت زیادہ حکم عدولی ہو گئی ہے؟ وہ کون سی خواہشات تھیں جو پوری نہیں ہو سکیں، جو سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے پوری نہیں کی؟ کیا فرمائشیں گئی تھیں؟ یہ ذرا آپ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا چھوٹی چھوٹی خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ایک طرف یہ کام کیا جا رہا ہے فل، اور اس کے ساتھ پس پردہ منت سماجت بھی کی جا رہی ہے، منت ترلا بھی کیا جا رہا ہے، اور فوج سے رحم کی اپیل بھی کی جا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، ملٹری قیادت سے رحم کی اپیل مانگی جا رہی ہے کہ جناب مہربانی کریں، نواز شریف صاحب کو واپس آنے دیں، اور نواز شریف صاحب کو کلین چٹ دلوانے میں ہماری مدد کریں، عمران خان کی گرفتاری میں ہماری مدد کریں، اپنا سارے کا سارا وزن علل اعلان ہمارے پلڑے میں ڈالیں، اور کھل کر آئیں کہ جناب ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم عمران خان صاحب کا کریا کرم کرنے والے ہیں، کھل کر سپورٹ کریں، کھل کر آئیں۔ اور یہ ساری کی ساری باتیں کرتے رہیں، اور انہوں نے پھر اشارتاً کنایتاً انڈائریکٹلی وہ کہتے ہیں کہ کہنا بیٹی کو، سنانا بہو کو، اس طرح کی باتیں بھی کرتے رہے کہ ریٹائرڈ جرنیلوں کو انہوں نے دھمکیاں لگائیں، لیکن حاضر سروس جرنیلوں کو وہ سناتی رہیں۔ تو یہ مینوفیکچرنگ جو فالٹ ہے شریف فیملی میں، یہ دور ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آپ ان کو جتنا مرضی دودھ پلائیں، پہلے بھی دودھ پلا پلا کے آپ لوگوں نے اتنا پلا پوسا اور ان کو اتنا زیادہ تگڑا کر دیا، تو اب بھی آپ جتنا مرضی دودھ پلاتے رہیں گے، یہ قابو میں آنے والے نہیں ہیں۔ ان کو جب بھی موقع ملے گا یہ ضرور ڈسیں گے، ضرور ڈسیں گے، ضرور ڈسیں گے۔ اس لیے ان کو اب جتنا بھی پیار کرنا ہے کر لیں، جتنا اکاموڈیٹ کرنا ہے کر لیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے کوئی خیر کا جملہ ان سے نہیں نکلے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، ذرا دیکھیں، ایک طرف یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف انتقامی کارروائیاں عروج پہ ہیں۔ آج بھی منڈے کا دن ہے، اور منڈے کو اگر آپ ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد جائیں تو پاکستان تحریک انصاف اور ان کے رہنما عمران خان صاحب یہ مقدمے ہیں۔ آپ چلے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ، آپ چلے جائیں لاہور ہائی کورٹ، آپ چلے جائیں سپریم کورٹ، جہاں بھی چلے جائیں، پشاور چلے جائیں، اور ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ ہے اور اب معاملہ ہو گیا اب اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے، پہلے ایف آئی اے تھا، اب اینٹی کرپشن۔ پنجاب بھی اسی ڈگر پہ چل پڑا ہے، اور انہوں نے بھی بلانا شروع کر دیا اعجاز الحق صاحب کو۔ ایف آئی اے نے طلب کر لیا، انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، اور مجھے گرفتار کرنا ہے تو گرفتار کر لیں، میں ضمانت بھی نہیں کرواؤں گا۔ اور وہ اس بات پہ
ڈٹ گئے ہیں، ضیاء الحق صاحب کے بیٹے ہیں، سیاست میں ہیں، پالیٹکس میں ہیں، اور ان کو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ بہاول نگر میں انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اور مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹس ہیں جو مد مقابل، وہ کہتے ہیں جی اعجاز الحق صاحب کو آپ ذرا تھوڑا سا ٹائٹ کریں، اعجاز الحق صاحب کو ٹائٹ کریں گے، ان کو حلقے سے نکالیں گے، ان کو ایبسنٹ کریں، ان کو تاریخوں پہ ڈال دیں، پیشیوں پہ ڈال دیں۔ یہ تمام ایم این ایز امیدواروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تمام پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایس کے امیدوار ہیں، سب کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ان کو اینٹی کرپشن کی طرف سے تلبیاں دلوائی جا رہی ہیں۔ وہ خواب فاروق حبیب ہیں، ڈاکٹر شہباز گل ہیں، اعظم سواتی ہیں، عثمان ڈار ہیں، عامر ڈار ہیں، عمر ڈار ہیں، جتنے بھی ہیں، اور اس کے بعد اعجاز الحق صاحب بھی آ گئے، فاروق حبیب بھی آ گئے، اور باقی ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں، دور دراز سے تو ابھی خبریں نہیں آ رہی کہ اس حد تک اینٹی کرپشن کو، اب پولیس کو، اینٹی کرپشن کو ان سب کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ جناب آپ ان کو ذرا تھوڑا سا سبق سکھائیں اور ان کو اپنے حلقوں سے غائب کریں، حلقوں سے نکلیں گے اور ہمیں الیکشن کمپین چلانے کا موقع ملے گا، ان کو ذرا آپ الجھائے رکھیں تاریخوں پہ، عدالتوں میں، یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ تو چلتا رہتا ہے، اور سنگل بینچ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سنگل بینچ کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا جسٹس جواد حسن کا، الیکشن کمیشن کی آج اپیل، وہ بھی آج انٹرا کورٹ اپیل ہے، اس کی بھی سماعت ہے، جسٹس چودھری اقبال صاحب اور جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب وہ سنیں گے، ان کے مقدمات، اپیل سنیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ اور دوسری جانب ایم کیو ایم نے بھی ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، انہوں نے خالد مقبول صدیقی صاحب کو بتا دیا تھا کہ جناب یہ ضمنی الیکشن نہیں ہونے، اور یہ ضمنی الیکشن پوسٹ پون ہو رہے ہیں، اور ہم ان کو پوسٹ پون کر دیں گے، اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام انتخابات ایک ہی دن ہوں گے، پنجاب اسمبلی بھی، خیبر پختونخوا بھی، سب الیکشن ایک ہی دن ہوں گے، اس لیے آپ بھی بائیکاٹ کر دیں، اور بائیکاٹ کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ اے این پی کو بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ بھی بائیکاٹ کر دیں، اور یہ وزیر اعظم ہاؤس کہہ رہا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول دیا ہوا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے اتحادیوں کو کہ جناب آپ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں، یہ ضمنی الیکشن ہم نہیں کروائیں گے، اور موڈ پلان کچھ اور ہے، اور وہ پلان ایک اور بات بھی ہے کہ یہ ایک اور طریقہ بھی نکال رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن کے بجائے یہ جو استعفے ہیں، اسپیکر صاحب نے استعفے منظور کیے ہیں 43، تو استعفے جو ہیں وہ کلعدم نہیں، ابھی سسپینڈ ہوئے ہیں، الیکشن ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا نوٹیفیکیشن، اور ان کا خیال ہے کہ باقی بھی چیلنج ہو چکے ہیں 70 کے 70، اور شہباز شریف صاحب اور اتحادیوں کا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب وہاں پہ عدالتوں میں جا کے ذرا کمزور موقف اختیار کریں، اور یہ استعفے واپس ہی ہو جائیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو واپس قومی اسمبلی میں لایا جائے، اور اس طریقے سے راستہ نکالا جا رہا ہے کہ جناب ایک ہی دن الیکشن کرواتے ہیں ہم۔ شیخ رشید صاحب جو کہ جیل میں آئے ہیں، 14 دن سسرال کے مہمان رہے ہیں، اور وہاں پہ بھی وہ وہاں سے کافی کچھ خبریں لے کے آئے ہیں، وہ بھی یہ نوید دے رہے ہیں کہ الیکشن ایک ہی دن ہوگا، 2 دن نہیں ہوں گے، تو پیرالل ساری معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن مریم صاحبہ کا کیا مسئلہ ہے، یہ ہے اصل معاملہ۔ آنریبل ججز کو، سپریم کورٹ کے ججز کو کیوں للکار رہی ہیں؟ میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز کو، کیونکہ سب سے پہلے تو صدر مملکت انہوں نے سمجھا تھا کہ ایک مردہ گھوڑا ایوان صدر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ سابق جتنے بھی صدور رہ چکے ہیں، وہ خاص صدر اسحاق خان صاحب تھے، ان کو بھی انہوں نے رسوا کیا، ان کی بھی توہین کی، اس کے بعد فاروق لغاری صاحب کی بھی توہین کی، چوڑیاں پھینکی جاتی تھیں ان کے خطاب کے دوران، اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا تھا، گو بابا گو کے نعرے لگائے جاتے تھے، گو لگائی گو کے نعرے لگائے جاتے تھے۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے رہے، اور رفیق تارڑ صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی والے کرتے رہے، لیکن مسلم لیگ نواز کی ایک تاریخ ہے، اور چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا، آرمی چیفز کے ساتھ بھی یہی کیا، ڈی جی آئی ایس آئی جتنے بھی آئے ان کو انہوں نے رسوا کیا، وہ خواہ احمد شجاع پاشا ہوں، خواہ وہ جنرل ظہیر ہوں، خواہ وہ جنرل رضوان ہوں، خواہ وہ جنرل فیض حمید ہوں، جتنے بھی، ان سب کو انہوں نے رسوا کرنا ہوتا ہے، ذلیل کرنا ہوتا ہے، اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور جتنے بھی جو آرمی چیف ہے، جیسے وہ اپنے عہدے سے الگ ہوتا ہے، ان کو بھی یہ اسی طریقے سے کرتے ہیں، اور یہ ان کی مرغوب غذا ہے، ان کی مرغوب غذا ہے اعلیٰ عدلیہ کے ججز، ان کی مرغوب غذا ہے صدر مملکت کوئی بھی ہو، ان کی مرغوب غذا ہے فوجی جرنیل، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، یہ ان کی مرغوب غذا ہے، یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اور مریم صاحبہ کو چونکہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحب نواز شریف صاحب چونکہ
जावेद बाजवा साहब को भी, कमर जावेद बाजवा साहब को भी बहुत कुछ कहते रहे, धमकियां शमकियां देते रहे, और वो ऑडियो वीडियो का चक्कर चला। इसलिए ये जरा थोड़े से हुए उनको पता है कि जी हमें कुछ नहीं कहा जाएगा। और पनामा में भी इन्होंने यही किया, पनामा में भी ऑनरेबल जजेस के साथ यही किया, पहले रिश्वत ऑफर्स की, फिर धमकियां दी, फिर जरा गोली चोली भी चला दी, फिर गाड़ियों का भी पीछा किया जाता था, सब कुछ किया जाता था, फिर रिश्तेदारों को तंग किया जाता था। लेकिन पनामा में भी आला अदलिया के ऑनरेबल जजेस ने, JIT ने, सब ने मिलकर एक काम किया और किसी किस्म का प्रेशर कबूल नहीं किया और उन्होंने फैसले दिए, और तब से लेके अब तक ये काम चल रहा है। इसलिए ये जैसे ही ओहदे से हटते हैं, वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हों, जस्टिस आसिफ वहीद खोसा साहब हों, जस्टिस गुलजार साहब हों, जस्टिस एजाज अफजल हों, जस्टिस अजमल शेख साहब हों, सबको ये इसी तरीके से करते रहते हैं। और इनका तरीका है कि किसी एक जज को, सिटिंग जज को, किसी एक जज को ये पकड़ते हैं और उन पे हमले करते हैं और बाकी जजेस को सुनाते हैं कि देखें हम आपके साथ ये काम कर सकते हैं। क्योंकि जो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस, वो तकसीम हो जाते हैं और वो इस देखते हैं कि जनाब हम तो बचे हुए हैं, चलें एक आध की कुर्बानी दे देते हैं। जैसे जैसे ये कुर्बानी देते रहते हैं फिर इसी तरह होता रहता है। अब आते हैं कम टू द पॉइंट कि हुआ क्या जी। हुआ ये है कि नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन आला अदलिया ख़त्म कर दे, लाइफ टाइम जो नाअहली है उसको आला अदलिया ख़त्म करे। आला अदलिया ने अपने कंधे नहीं दिए, उन्होंने इनकार किया। और ये फैसल वाडा का केस जब आया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि जहांगीर तरीन साहब को भी और नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ दे दें, और एक ऐसा फैसला दे दें कि जहांगीर तरीन साहब को भी रिलीफ मिल जाए, नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिल जाए, और इनकी लाइफ टाइम जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाए, सिर्फ एक टर्म की डिस्क्वालिफिकेशन रह जाए। लेकिन फैसल वाडा साहब का मामला मुख्तलिफ था। आला अदलिया ने उन केसेस को क्लब करने से इनकार कर दिया, उनको यकजा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब का ऑलरेडी उन्होंने रिव्यू फाइल की हुई थी और नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी सजा याफ्ता हैं, अदालत से मफरूर हैं, और वो 50 रुपए का जमानती, और शहबाज शरीफ साहब ने जमानत दी थी, वो 50 रुपए के एक स्टाम्प पेपर पर लेके चले गए थे। वो अभी तक अदालत के रिकॉर्ड में, कानून के रिकॉर्ड में मफरूर हैं। तो ये चाहते थे आला अदलिया इस सिलसिले में आगे बढ़े और हमें एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द रूल जाके, आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जाके उनको दोबारा पॉलिटिक्स में इन करे। ये इनका था मुतालबा था, बड़े अरसे से चल रहा था। और दरमियान में और जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी उस वक्त भी चीफ जस्टिस साहब को ब्लैकमेल किया जाता था, लेकिन और फिर जस्टिस गुलजार साहब के साथ भी यही किया जाता रहा और उमर अता बंदयाल साहब के साथ भी यही किया जाता रहा और रोड़े अटकाए जाते रहे। बहरहाल ये सिलसिला ये है असल मसला तनाज़ा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को लताड़ा जा रहा है। और फिर इलेक्शन का मामला है। इलेक्शन में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साफ तौर पे फुल बेंच में कह चुके हैं, और फुल बेंच कह चुका है कि जनाब अगर हम सो मोटो नहीं ले रहे तो हम रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हैं। लेकिन उन्होंने मैसेज दिया है कि आइन से इनहराफ का किसी को हम इजाज़त नहीं देंगे। जैसे ही आइन से इनहराफ होगा तो सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया अज खुद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगी और अज खुद नोटिस भी लेगी, क्योंकि अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार हमारे पास है। अभी तक तो इनको कह रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कहा कि आप इलेक्शन की तारीख दें और आइन से इनहराफ मत करें, क्योंकि आइन बड़ा क्लियर है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। 90 दिन से पहले पहले इलेक्शन होने हैं, उसके बाद का कोई तसव्वुर नहीं है। तो इनको बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है कि ये बंद गली की तरफ जा रहे हैं। और जब ये कहा तो उसके बाद आला अदलिया निशाने पर है। एक फरमाइश नवाज शरीफ साहब की पूरी नहीं की गई, हुक्म था नहीं हुआ, हुक्म उदूली हो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और उसके बाद इलेक्शन, उन्होंने कहा जी इलेक्शन तो होंगे, 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं। ये दूसरी इनका जो सारे का सारा प्लान है वो फ्लॉप हुआ, इसलिए आला अदलिया के जजेस को गालम गलोच दी जा रही है और उनको फैज के चेले कहा जा रहा है, और ये बड़ा ही संगीन। उसके बाद ये ऑडियोज वीडियोस का धंधा तो आपको पता ही है, इस वक्त बहुत ही आम हो चुका है। तो ये उन्हीं में से एक फेक, पहले भी ये साकिब निसार साहब की इन्होंने टोटे जोड़ के बनाई, फिर राना शमीम साहब को मैदान में उतारा, फिर राना शमीम साहब ने माफ़ी मांगी, और वो साकिब निसार साहब वाली जो टोटे जोड़े हुए थे वो ऑडियो पूरी की पूरी टेप जाली साबित हुई, उससे भाग गए। उसके बाद मरहूम अरशद मलिक साहब का मामला आया।
मरहूम अरशद मलिक के बारे में भी वो उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो आसिफ सईद खोसा साहब, एक मुफस्सल डिटेल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ चुकी है कि जब कोई ऑडियोज वीडियोज आती हैं तो उनको परखने का मयार क्या है। तो वो परखने का मयार क्या है, क्योंकि ये बताना पड़ेगा कि जनाब ये कहाँ से, किसने टेप की रिकॉर्ड की है, ये किसने रिकॉर्ड की, किसने डाउनलोड की, कहाँ से आई। ये जो परवेज इलाही साहब की और ऑनरेबल जज मजहर अली अकबर नकवी साहब की कौन है, उनको आना पड़ेगा, उनको चेहरे से पर्दा हटाना पड़ेगा और तब जाके ये कहीं आके बढ़ती है। ये सिर्फ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है ऑनरेबल जजेस का। तो मेरा ख्याल है ऑनरेबल जजेस को भी सोचना चाहिए और ये भी बहुत हो गया कि कब तक, क्योंकि ये सारे का सारा प्रेशर तो है कि वो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आइन से इनराफ भागने नहीं दे रहे, और यही काम सदर ममलिकत से किया जा रहा है। सदर ममलिकत को वफाकी वज़रा क्या कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि सदर ममलिकत अपनी औकात में रहें, आरिफ अलवी साहब अपनी आइनी औकात में रहें, ये जुमला इस्तेमाल किया गया। और शजील महमूद साहब कह रहे हैं कि टाइगर फोर्स के रुकन है सदर ममलिकत, ये कहा जा रहा है। और ये फैज़ के चेले, ये कह रहे हैं कि ये फैज़ के चेले हैं। तो ये मामला फिर दूसरी फरमाइश, दूसरा हुक्म क्या है आला अदलिया से कि इमरान खान साहब को आप सिस्टम से उठा के, सियासत से उठा के बाहर फेंक दें। ये न सिर्फ अदलिया से, ये पिंडी से भी यही मुतालबा है मरियम साहिबा का। ये कह रही थी अदलिया को, सुना रही थी पिंडी को कि जनाब आप इमरान खान साहब को उठा के बाहर फेंकें। नवाज शरीफ साहब के लिए तो आपके दांत बड़े मजबूत थे और बड़े थे जनाब, और इमरान खान साहब के लिए क्यों नहीं है। ये दोनों को सुना रही थी, फौजी क़यादत को भी और इधर भी, क्योंकि फौजी क़यादत को ज़रा थोड़ा सा डायरेक्ट कहने में आजकल थोड़ा सा ये कर रही है महसूस थोड़ी सी परेशानी। इसलिए जी ये है पूरी की पूरी कहानी। अब हमारी फौजी क़यादत का है जी, फौजी क़यादत ने फैसला करना है और आला अदलिया ने फैसला करना है कि कब तक वो इस माफियाज के हाथों और इस तरीके से रुस्वा होते रहेंगे और इस तरह की धमकियां और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल होती है, इसको बर्दाश्त करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।